یہ کہہ کے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس مقام کو پہنچے جہاں نیزہ تھا، پھر نیزے کو اٹھایا، پھر آگے پھینکا کہ جسے پانی چاہیے وہ آئے۔ یہ کرتے کرتے مالک جیسے ہی نہر کے قریب نیزہ پہنچا اور مالک جیسے ہی رفتار سے وہاں پہنچے ہیں تو لشکر میں بھگدڑ مچی، لمحوں میں گھاٹ خالی ہو گیا۔ بچہ کے ایک ہی حملہ ہوا تھا، ادھر گھاٹ خالی ہوا۔ اب جو مجلس سننے آئے ہیں ان کے لیے ایک فقرہ ہے، بہت بڑا میسج ہے۔ ادھر گھاٹ چھنا، یہاں خبر آئی، ادھر وہی امر اعاص کہہ رہا ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھا کہ یہ نہ کرو۔ دیکھ تو لیا تم نے مگر اب جواب بھی تو سنو۔ میں نے کہا تھا کہ یہ نہ کرو، تو وہ پلٹ کے کہتا ہے علی شریف آدمی ہیں، وہ پانی بند نہیں کریں گے۔ کیا فرمایا اس نے؟ کہا کیا کہا؟ علی شریف ہیں، علی مرد شریف ہیں، علی پانی بند نہ کریں گے۔ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ فضیلت تو وہی ہے جو دشمن کے سر چڑھ کے بولے۔ تو ایک بات پتا چلی، یہ پانی بند کرنے والی یہ تم نے کہہ دیا کہ فطرت دونوں میں تھی، مگر مجھے کچھ کہنے کا حق ہے، ممبر پر بٹھانا ہے تم نے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ علی شریف ہے، پانی بند نہ کریں گے۔ تو یہ بھی بتا دے تو کیا ہے؟ تمہیں تو بتا یہ پانی بند ہے، تو پانی کا سلسلہ، پانی کون کس کا بند کرتا ہے؟ اما تم وضو کے لیے کھڑے ہو، کوئی پیاسا آ جائے پہلے اسے دو۔ یہ تو اس کا بھی اس نے کہ پانی، بڑی بڑی عجیب باتیں ہیں، آپ سمجھئے پانی پر کبھی کسی کا قبضہ ہے نہیں، یہ فیض قدرت ہے۔ اور پرسوں کی مجلس میں کسی نوجوان نے یہ کہا جب مہر کی بات آئی تھی، ہاں بی بی کا مہر ہے، یقیناً مہر ہے، نہیں سمجھے ابھی آپ؟ بی بی کا مہر کی بات ہو رہی تھی، تو مہر اگر بی بی کا ہے تو یہ بتاؤ قبضہ کس کا ہے؟ قبضہ کس کا ہے؟ اور اگر یہ فرات پر بات چلے گی تو اور آگے نکل جائے گی۔ جناب مالک اشتر نے یوں گھاٹ چھینا اور لے کے ادھر جفا پر ادھر ہنگامہ مچ گیا۔ اب یہ صاحب جنگ چل رہی ہے، ادھر تبل بجا، ادھر نیزوں پر نیزے، تلواروں پر تلوار، بس آواز یہ آ رہی۔ اور صفین کی جنگ میں قانون جنگ میں یہ ہے کہ شام ہوتے ہوتے مغرب پہلے جنگ بند ہو جاتی ہے۔ صفین میں راتوں میں بھی جنگ ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور سب بڑی گھماسان لڑائی، پھر اس کے بعد عہد و پیمان ہوا اور یہ ہوا، وہ ساری مولا کے سارے بچوں نے جنگ کری، محمد حنفیہ ہیں، امام حسین ہیں، سب 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 ایک مرتبہ ایک روز جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں تم میں سے جنگ کو سب آگے بڑھے۔ اب یہاں اس دنیا کی بات تو نہیں کہ میں یہ کہہ دوں، وہاں والے جو ہیں سارے بیٹے آگے حسنین آگے بڑھے۔ بابا مسکرا کے فرمایا آپ تو رسول کے بیٹے ہیں۔ شادی کی میں نے سوچا، میں سوچ رہا ہوں کہ میرا کوئی بیٹا، تو جناب عباس نے کہا عباس جنگ کرو گے؟ کہاں پر؟ تم چاہتے ہو کہ جنگ کریں؟ ارے مانگا ہی اسی لیے تھا کہیں یہ تھوڑا سا چہروں کو جو آثار دکھنے لگتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ آنے پائیں۔ تو کہا بیٹا کب تک لڑو گے؟ میدان میں بھیجو تو کب تک لڑو گے؟ کہا بابا جب تک دشمن کا آخری فرد باقی ہے جب تک لڑو گے۔ آخری فرد کو ایک مرتبہ گلے سے لگایا اور اس کے بعد جناب امیر نے بیٹے کو تیار کیا۔
تیار کر رہے ہیں جناب عباس کو. وہ تو آپ جانتے ہیں سب اپنا رہوار سب پہنا کے علی اپنی ہی تصویر کو تھوڑا آواز آ رہی ہے اپنے ہی ہاتھوں سے سجا رہے ہیں اور اس کے بعد علی سامنے کھڑے ہو کے اپنی تصویر دیکھ رہے ہیں. قد کیا ہے جناب عباس کا معلوم ہے؟ 2 رکابہ گھوڑوں پر بیٹھتے تھے, رکاب سے پیر ہٹا لیں تو دونوں پیر زمین پر قد دیتے تھے. کانا وسیمن جمیلا, 11 سال کی عمر ہے اور مکمل کامل مرد کامل نظر آ رہے ہیں عباس. بازو کی مچھلیاں پھڑک رہی ہیں کہ اب بابا کی اجازت ہے کہ جنگ کریں. عباس کو سجا کے علی نے جب اپنی نظروں سے دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگے میرے لال چہرے پر نقاب ڈال لے. آپ سمجھے نہیں جو کہنا چاہ رہا ہوں. باپ کی نظریں ہیں دیکھ رہی ہیں. علی اپنی ہی تصویر کو آمادہ جنگ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد گھوڑے پر بٹھایا, چہرے پر نقاب ڈالا. میرے لال کب تک لڑو گے؟ کہ بابا جب تک آخری فرد باقی ہے. ادھر کہا میرے لال اجازت دی, ادھر جناب عباس نکلے. توجہ کریے گا, ہر بات تفصیل کے ساتھ ضروری نہیں ہوتی. جو جانے والا اتنا آمادہ ہے تو کس انداز سے گیا ہوگا, اور پھر جانے والا کوئی معمولی نہیں ہے. علی کی تمنا ہے, اسے مانگا ہی گیا اس لیے کہ نصرت کرے. اور آج علی کی اجازت کے ساتھ عباس کی پہلی جنگ ہے. علی عباس کو رخصت کر کے اطمینان سے دشمنوں کا بیان یہ ہے, اس طرح سے گھڑ سوار نکلا کہ جیسے کوئی برق شرربار چمکی اور نکل گئی. کوئی برق شرربار چمکی اور علی جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بڑے اطمینان سے علی دیکھ, کیوں نہ دیکھیں؟ علی خود جاتے تھے نا, نہیں سمجھے ابھی آپ؟ علی خود جاتے تھے, خود کو جاتے تو نہیں دیکھ پاتے تھے. خود جاتے تھے, جاتے تو دیکھ پاتے. علی دیکھ رہے ہیں کہ علی کی تمنا اب میدان فضا میں گئی. توجہ. اور ادھر جانے کے بعد مبارز طلبی ہوئی اور اس کے بعد ایک ایک پہلوان آتا گیا اور کہتے آیا گیا آیا گیا. بس بہت جلدی کر رہا ہوں کہ کرتے کرتے تقریباً 70 پہلوان کہتے ہو گئے. عباس ابھی میدان میں تلوار لہرا رہے ہیں. علی ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں. جو بھی آیا جو بھی آیا جو بھی آیا. لفظیں تو رکھ سکتا ہوں, اتنے واصل جہنم کر دیے, یا یوں کہوں کہ عباس کی تلوار حسین کا صدقہ اتار رہی تھی. صدقہ اترتا گیا. وہ ایک مرتبہ خیمے میں حاکم شام کے پوچھا. پوچھا سمجھ گئے بچے؟ گھبرائیے گا نہیں, زمین نہیں ہلی, اس کا وجود ہل گیا, وجود کانپ گیا. اور کہتا ہے کہ یہ جوان ہے کون, جو بھی جا رہا ہے. تو وہ نکلا خیمے سے. اب جہاں 4-6 مہینے رکنا ہو, بڑے بڑے سب سارے پہلوان بلائے گئے تھے نا, تو ابن شاہ بھی تھا. اس کے خیمے میں گیا کہ شاہ تو کیا کر رہا ہے, نکل. وہ دیکھ ایک جوان آیا ہے جو, تو کیا میں کسی جوان سے لڑنے جاؤں گا؟ مجھے پتا ہے کہ میری توہین نہیں ہے. 10,000 کے لشکر سے تنہا لڑنے والا یہ پہلوان, 1,000 سے 10,000 تک کی روایات ہیں کہ میں جاؤں گا اس جوان کے سامنے. ارے وہاں جو جا رہا ہے کوئی بچ کے نہیں آ رہا ہے, تو جائے گا کیا؟ کہا یہ میری توہین ہے. کہا وہ تو رک نہیں رہا, اس کی تلوار چل رہی ہے. کہا اچھا ایک کام کر کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں. یہ وہ ہے جس کے ہمراہ اس کے ساتھ بیٹے تاریخ میں لکھے کہ وہ آئے تھے, اور بیٹے اتنے بہادر تھے کہ 1000 کے لشکر سے ایک بیٹا تنہا لڑتا تھا. تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا. کہا ٹھیک ہے اس جوان کے بدلے میں کیا جاؤں, میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں. جب وہ بیٹا گیا تو گیا. ہاں صحیح,
वापस नहीं आया, दूसरे को भेजा, वो भी नहीं आया। अब ये देख रहा है क्या हो रहा है, तीसरे को भेजा, सातों को भेजा। इसने भेजा तो गाजी ने भेज दिया। अब तो गए जो गजब, हाकिम शाम ने कहा देखा, 7 के 7 बेटे चले गए, कब जाएगा? मुझे लग रहा है कि आने वाले के चेहरे पर नकाब है, ये अली है। तो वो ये कहता है कि अच्छा तुझे लग रहा है कि अली है, अगर अली है तभी मैं जंग करूंगा, वरना मेरी तौहीन है, वरना मेरी तौहीन है। इतना बड़ा बहादुर शुजा बाप, खाया पिया हुआ हट्टा कट्टा अपना चला, ठीक है मैं जाता हूं। सबको अब ये लग रहा था कि ये अली है। आया और आने के बाद कहता है जवान तेरा नाम क्या है? कहा जंग की बात कर, तलवार पे जौहर दिखा जिसके लिए आया है। अली का शेर दिल बेटा, इस वक्त जंग और बाबा की इजाजत है। तवज्जो से सुनिएगा, वो वाकया इसीलिए मैंने दोहराया था इसके मुकद्दमे में। आप समझिए उस वक्त गाजी की नजरों का गैस क्या होगा, नजरों का। तवज्जो है, कहा जिसके लिए आया है तलवार चला, जौहर दिखा। तब बड़ा गुरूर है अपनी शुजाअत पर, मेरे 7 के 7 बेटे, तू भी मरेगा। अच्छा तो जंग कर ले, फरमाया इसीलिए तो आया हूं। कहा वार कर, कहा हम पहल नहीं करते, जो सुनने के लिए बिल्कुल आमादा, सर्रा भी पलक न झपके पाए, इसीलिए तो आया हूं। कहा वार कर, हम पहल नहीं करते। कहा तू वार कर ले, मेरा वार खाली नहीं जाता। नहीं सुना अभी आपने? कहता है जवान तू वार कर ले, मेरा वार खाली नहीं जाता। अब्बास बोले हम एक ही वार करते हैं। बात में सोच लेना, बात में सोच लेना जाने के बाद, हम एक ही वार करते हैं। बहुत से गैस आया, उसने तलवार निकाली, तलवार का वार करता रहा, अब्बास रोकते रहे। नेजा निकाला, अब्बास रोकते रहे। याद आया अमृत ने अब्दुल खंदक में वार करता रहा, अली रोकते रहे। शुजाअने अरब उतने ही वार करेंगे जितने जानते हैं। अब्बास सारे वार, मैंने फकरा कहा था ना, इस घराने की शुजाअत वहां से शुरू होती है जब अरब की शुजाअत। वार करता रहा, करता रहा, करता रहा। सुनोगे क्या हुआ? बिल्कुल आहिस्ते से समझ लेना, तब बोल देना। अब्बास ने सारे वार उसके रोके तो कहा दुश्मने खुदा समझ, एक वार किया 4 टुकड़ों में दिया। एक बार किया, हाँ खिताबत नहीं है, ये फनूने जंग है, ये फन्ने सिपादरी है, तलवार चलाने का हुनर है। इसे कहते हैं ज़र्बे हिलाली। पढ़ दीजिए सलवात तो मैं अर्ज कर दूं। इसे कहते हैं ज़र्बे हिलाली। तलवार खुद नहीं काटती, हाथ चाहिए। हाँ देखिए, तलवार नहीं काटती। तलवार अगर किसी पर जोर लगा के मार भी दी जाए तो बहुत ज्यादा 2-4 इंच का घाव होगा। काटने के लिए हाथ चाहिए, यही फन्ने सिपादरी है। किस तरह से कैसे जर्ब लगाना है, तवज्जो है। अरे हमारे नौजवानों को तो अंदाज होगा ना, माशाल्लाह से कमा लगाते हैं, कैसे खींचा जाए। ये ज़र्बे हिलाली क्या है? ज़र्बे हिलाली क्या है? गर्दन पर चली, कमर के नीचे से आ गई, सर अलग, धड़ अलग, 2 टांगे अलग। ये ज़र्बे हिलाली कही जाती है। चाप लो एक बार में। अब जरा मुझे इत्मीनान से अपनी आंखों को बंद करके सोच समझ के यही बता के चले जाओ
کہ جو لشکر ٹکا تھا اس پہلوان پر، اس نے جب دیکھا کہ یہ بھی 4 حصوں میں بٹ گیا تو اب لشکر کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ پورے لشکر میں علی تمام کرو، پورے لشکر میں کہ یہ تو علی ہے، یہ تو علی ہے، علی کی والی نے وعدے کی خلاف ورزی کری، علی چہرے پر نقاب ڈال کے آ گئے۔ شاہ صاحب توجہ کریے گا، اب پورا لشکر جس میں بھگدڑ مچ چکی تھی تو فوراً یہ کہا گیا کہ نہیں رکو رکو، شاید یہ علی نہ ہو، اگر آزمانا ہے تو دیکھو، اب ایک ایک کر کے نہ جاؤ، اب سارا لشکر مل کے ایک ساتھ حملہ کرے، اگر پیچھے ہٹے تو کوئی اور ہے، آگے بڑھے یعنی کہ اب یہ دشمن گواہی دے رہے ہیں، پورا لشکر کہہ رہا ہاں کہ مطلب ایک ایک کر کے نہ جاؤ، ابھی پتہ چل جائے گا یہ ہے کون، سب مل کے ایک ساتھ حملہ کرو، اگر آگے بڑھے تو علی، پیچھے ہٹے یعنی دشمن جانتا ہے فوج کی تعداد سے نہیں گھبراتا، جو ہے اب جیسے ہی لشکر مرتب ہونے لگا اور سب نیزہ بردار تلوار والے اور اس کے بعد تیر والے پیچھے سب ایک ساتھ جب حملہ ہوئے تو غازی نے گھوڑے کو ایر دی اور سیدھا قلب لشکر میں گھستے چلے گئے، تو جو لشکر آ رہا تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا، تو بھگدڑ مچی کہ یہ تو علی ہے، یہ تو علی ہے، یہ تو علی ہے، یہ تو علی ہے، بات علی تک پہنچ گئی کہ سب یقین کی منزل پر ہے کہ یہ علی ہے۔ علی نے گھوڑے کو دوڑایا اور دوڑانے کے بعد قریب آئے، چہرے سے نقاب ہٹائی، ہاذا قمر بنی علی کو جا کے بتانا پڑا، علی نہیں، یوں کہا جائے کہ ہے تو علی مگر 11 برس کا، سمجھو ہے، تو اس طرح سے جناب یہ بہت ہے بتانی تھی کہ حسین کے ساتھ عباس ہیں، حسین کے ساتھ عباس ہیں، اس لیے کربلا میں یہ 9 لاکھ کا لشکر، اور بار بار یہ کوشش کی جا رہی کہ وہ عباس ہیں۔ جناب عباس شب عاشور پہنچے، خطبہ دیا، پھر ایک مرتبہ اس پورے لشکر کو خطاب کر کے امام حسین نے جب فرمایا تب خطاب کیا، اور کن کن لفظوں سے یاد کیا جناب عباس نے، کس طرح پھٹکار لگائی ہے، مگر یہ لشکر پورا کھڑا رہتا تھا، ان میں سے کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی، اور عباس تنہا ہوتا، اور عباس کی نظروں میں جو خطبے دیے نا اس کا آپ ترجمہ کریں گے تو خطبوں میں عباس کی نظروں میں یہ لشکر کی حیثیت کیا تھی، بازی نے یہ تک اور اپنے لیے فرمایا انا ہیبت الجبار، اپنے لیے پکڑا استعمال کیا، اور جناب عباس نے جب لشکر کا معائنہ کیا اور اس کے بعد جناب علی اکبر سے جو گفتگو، بس بات تمام ہو گئی، وقت ہو گیا، اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، اور یہ صفین کا معرکہ بہت طویل ایک حملہ آپ نے سنا، جناب محمد حنفیہ، امام حسن مجتبیٰ، مولا کے سارے بیٹے ہیں، پھر جناب امیر کا حملہ، بس عزیزان گرامی کل کی مجلس کے بعد انشاءاللہ بانی اشرف مجاہد جناب غلام عباس صاحب کے دولت قدر سے علم مبارک کا جلوس اسی مجلس میں آئے گا، آپ حضرات زیارت فرمائیں گے، جیسا آپ مسلسل جانتے ہیں کہ اس آج کی تاریخ میں
اس مجلس کے عنوان سے باب مصائب میں اس شہزادے کا تذکرہ ہوتا ہے جس کو حسین نے مانگا، اور یہ کہہ کے مانگا تھا پالنے والے مجھ سے میرے نانا کی جدائی نہیں کرتا، اور آج کی اس مجلس کے اختتام پر انشاءاللہ ابھی سبیل سے شبیہ تابوت یا الفضل برآمد ہوگا، آپ اللہ اس میں شرکت فرمائیں، اور انشاءاللہ اگر اس مجلس میں یہاں مسجد میں تابوت پڑھنے کے لیے آئے تو آپ یہاں زیارت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو 2 فقرے میں حاضر ہوں، مگر گزارش یہ ہے جتنا ہو سکے مجلسوں میں شرکت کریے، جلوسوں میں شرکت کریے، جہاں موقع ملا۔ 7 محرم ہو گئی، یہی وہ تاریخ تھی کہ حسین کے خیموں میں جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، سمجھو۔ اور یہ شہزادہ جسے حسین نے تہجد میں مانگا تھا، اس کی مصیبت آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اولاد والوں ذرا کلیجے کا ہاتھ رکھ کے تصور کرو، خدا نہ کرے کسی کا جوان باپ سے ایسے بچھڑ جائے جیسے حسین سے اکبر بچھڑ جائے۔ آپ گریہ بھی کرتے ہیں، آپ کی آوازیں بھی بلند ہوتی ہیں، مجھے کوئی آپ سے شکایت نہیں ہے، مگر ہر بار کی طرح بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس جوان کی مصیبت پر رونا یہ ارمان ہے علی کی بیٹی کا، جس نے علی اکبر کو پالا تھا۔ روایت میں یہ ہے کہ علی اکبر کی مصیبت پر اگر کوئی آنکھ نم نہیں ہوتی تو علی کی بیٹی یہ کہتی ہے نہ رونے والے کا نام لیتی، یہ نہ رونے والے تجھے نہیں پتا میں نے کتنے ارمانوں سے پالا، یہ نہ رونے والے تجھے نہیں معلوم میرے دل میں میرے اکبر کی شادی کا کتنا ارمان تھا۔ توجہ ہے دیدار گرامی، آپ آمادہ ہیں؟ میں صرف آپ کو 2-4 فقرے عرض کر رہا ہوں، آپ غور کر کے سنیں کہ امام حسین کو پرسا سنا، اس لیے کہ حسین جب اکبر کو رخصت کر رہے تھے، اور زیادہ وقت نہیں لینا مجھے آپ کو، حسین جب علی اکبر کو رخصت کر رہے تھے، بار بار رخصت کرتے تھے، پھر بلاتے تھے میرے لال میرا قریب آ جا، پھر میرے لال خدا حافظ، پھر بلایا، تو ارباب مقاتل نے لکھا کہ رخصت کرتے تھے پھر بلا لیتے تھے، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے جا میرے لال خدا حافظ، کبھی رخسارے کا بوسہ دیتے تھے میرے لال خدا حافظ، کبھی کلیجے کا بوسہ دیتے تھے، پھر کبھی کلیجے سے لگا لیتے تھے جا میرے لال خدا حافظ۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا اب رخصت تو کر رہے ہیں، بابا واپس نہ بلانا، کہا جا میرے لال خدا حافظ۔ اب جو حسین نے خدا حافظ کہا وہ اب واپس نہیں بلایا، مگر محبت پدری نے انگڑائی لینا شروع کی۔ اب علی اکبر کو تو نہیں بلایا، مگر کمر پر ہاتھ رکھ کے اکبر کے پیچھے پیچھے حسین چل رہے۔ اللہ ان آوازوں پر نزول رحمت کرے، تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ میں نے رخصت بھی نہیں پڑھی، صرف 2 فقرے، 2 سے 3 منٹ انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی، توجہ کیجئے گا۔ رخصت بھی بڑی عجیب ہے اس شہزادے کی، بہت عجیب ہے۔ لیلا سے رخصت ہوئے، زینب سے رخصت ہوئے، اب مائیں کیسے رخصت دے دے یہ بتائیے آپ۔ اے میرے لال کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ رخصت ہوئے، اس خیمے میں آئے جس میں بھائی سید سجاد تھے۔ ایک فقرہ سنا دوں، ایک مرتبہ سید سجاد سے رخصت ہوئے، بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا، نوجوانوں سنو، بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا،
اور چلتے چلتے علی اکبر کہنے لگے بھیا ایک گزارش ہے. کہا میرے بھائی کہو. کہا بھیا ہم تو جا رہے ہیں, ہم بابا کا جان قربان کر دیں گے, مگر میرے بھائی اگر ہو سکے تو میرا لاشا بابا کے پہلو میں دفنا دینا, اس لیے کہ میرا بابا مجھے بہت پیار کرتا ہے. میرے اکبر میرے بھائی سجاد مجھے بابا کے قدموں میں رکھ دینا. ابھی جانے کا نام سمجھ گئے نا, یہ کہہ کے علی اکبر رخصت ہو گئے. ادھر حسین دیکھ رہے اکبر کو جاتے ہوئے دیکھا. کہا میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ کے دیکھتے رہنا. کہتے ہیں کہ ماں کی دعا پر ایک مرتبہ علی اکبر واپس آئے, پھر رخصت ہوئے. حسین نے رخصت کر دیا, مگر عزیزو اب جو علی اکبر گئے نا تو اکبر واپس نہیں آئے. علی اکبر واپس نہیں آئے. تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ فضا میں ایک آواز گونجی, یا ابتا منی علیک السلام. نوجوانوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا کہ باہر شہید ہے علی اکبر, جس نے حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا. جوان بیٹا جانتا ہے کہ میرا بابا دل بھر سے لاشیں اٹھا رہا ہے. ارے شہید کی کتنی ہمت ہے. علی اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام. ایک لمحے کے لیے متوجہ ہو جائے آپ. مقتل کے فطرہ یہ ہے کہ حسین نے جیسے ہی سنا علی اکبر نے آواز, علی اکبر کی صدا, بابا آپ پر سلام. حسین حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین جس طرح سے خاک کربلا پر دوڑے ہیں, جس طرح سے دوڑے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر. دو کر لگی خاک پر گر گئے. اولاد والوں تم سمجھ لو گے, دو کر لگی خاک پر گر گئے. پھر حسین اٹھے, پھر اٹھے تو پھر چند قدم دوڑے. پھر جو گرے تو لکھا یہ گیا کہ پدر در لاش پسر زانو کا زانو رسی. حسین سے جب اٹھانا گیا تو کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل یہ کہتے ہوئے چلے اینا علی اکبر, اینا علی اکبر, اینا علی اکبر, اے میرے لال علی اکبر کہاں ہو. میرے لال آواز دو, حسین کو کچھ نظر نہیں آتا. اب جو حسین نے جا کے منظر دیکھا, ہاں رونے والوں کوئی کمی نہ رہ جائے, توجہ حسین کو پرسہ دینا. کڑیل جوان کا ماتم ہے. حسین جب جا کے دیکھتے ہیں خدا کسی باپ کو بیٹے کا یہ منظر نہ دکھائے. جوان بیٹا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے, ایک ہاتھ سینے پر ہے. حسین نے پوچھا میرے لال یہ ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ کہا بابا برچھی کی علی در آئی. تمام ہو گئی مجلس. بیک مرتبہ حسین نے علی اکبر کا ہاتھ ہٹایا اور کہنے لگے میرے لال کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. کہا بابا بہن صغرا کی بہت یاد آ رہی ہے. حسین سمجھ گئے انگشت امامت کا ہاتھ چہرے پر پھیرا, میرے لال دیکھو بہن کا دیدار کر لو. ایک مرتبہ علی اکبر دیکھ رہے ہیں, کربلا کی خاک پر پڑے ہیں علی اکبر اور دیکھ جا رہے ہیں. مدینے میں جب اپنے گھر پر نظر پڑی, کہا بابا مجھے کچھ نظر نہیں آتا. کہا میرے لال غور سے دیکھو. پھر علی اکبر نے دیکھا, کہا بابا مجھے نظر نہیں آ رہا, ایسا لگتا ہے کوئی ضعیفہ ہے. بابا ایسا لگتا ہے کوئی ضعیفہ ہے جو رخسارہ خاک پر رکھے ہیں, میرا اکبر نہیں آیا. کہا میرے لال یہی فاطمہ صغرا ہے جو تیرے غم میں ایسا لینے کو مجبور. حسین نے ہاتھ اٹھایا, کہا میرے لال
مجلس ختم کر رہا ہوں، شاید 1 منٹ بھی نہیں لگے گا مجلس تمام ہو جائے گی، آپ میری طرف متوجہ رہنا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں جس پر اکثر مجلس تمام ہو جاتی ہے۔ حسین نے برچھی کی یعنی کو ہاتھ رکھا تو شاعر نے کہا کہ مولا بہت سنبھال کے برچھی نکالنا، جب یاد آئے گا تب مولا بہت سنبھال کے برچھی نکالنا، مشکل ہے ایک وقت میں 2 دن سنبھالنا۔